چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں، اور بھلی کرے آیا بھی آپ کو کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور اچھے انداز سے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیجئے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مدنی قاعدہ، تو مدنی قاعدے کو درست کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا ہو جائے گا قرآن درست۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی پچھلے دنوں ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی طرف سے بھی ہمیں ایک حکم ملا تھا، تلاوت قرآن پاک منانے کا دن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوم تلاوت قرآن پاک یعنی قرآن پاک کی تلاوت کا دن۔ تو قرآن پاک تو ہمیں کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ اس دن کے لیے خاص طور پر امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے خصوصی طور پر ہمیں ارشاد فرمایا کہ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ ایک پارہ پڑھیں۔ تو کسی نے پارہ پڑھا، کسی نے اس سے کم پڑھا، کسی نے زیادہ پڑھا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں کثرت سے جو ہے نا ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں۔ تو جب ہم قرآن پاک کو کثرت سے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ جو ہے نا یہ سمجھ لیں، جب کثرت سے قرآن پاک پڑھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت فرمائے گا۔ کیوں کہ قرآن پاک سے جو محبت کرتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ قرآن پاک ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ سبحان تو اللہ۔ کوشش کریں گے کہ ابھی مدنی قاعدہ پڑھ رہے تو مدنی قاعدے کو درست کر لیں۔ جب مدنی قاعدہ ہمارا درست ہو جائے گا تو ایک وقت آئے گا قرآن پاک بھی درست ہو جائے گا۔ اچھا چلیں، اب بعض کہیں گے ہم تو چھوٹے ہیں، ابھی مدنی قاعدے سبق ہے ہمارا، تو مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک تو ہمیں آتا نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ مدنی قاعدہ پڑھ رہے ہیں نا تو مدنی قاعدے کے اسباق کو دہراتے رہیں، کیونکہ وہ بھی جو کلمات ہیں نا قرآن پاک کے کلمات ہیں۔ جب آپ آگے جائیں گے نا تختیاں پڑھ رہے ہوں گے، اچھا یہ حروف دیکھیں نا، آپ جو حروف پڑھ رہے ہیں یہ قرآن پاک کے حروف تو پڑھ رہے ہیں آپ نے جو الف سے لے کے یا تک حروف پڑھے ہیں، حرف پڑھے، حروف پڑھنے کے بعد پھر آپ حرکات پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ تنوین پڑھیں گے اور کھڑی حرکات پڑھیں گے، عرف لین پڑھیں گے، عرف مدہ پڑھیں گے۔ تو اس تمام جو ہے چیزیں کیا ہے، یہ قرآن پاک درست کرنے کے لیے ضروری ہے، یہی تو قرآن پاک میں آتی ہیں۔ تو ان کو آپ درست کرتے جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ کیا ہوتا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھیں گے۔ ایک دم تو ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے پڑھنا نہیں آتا اور قرآن پاک پڑھنے لگیں گے اور ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمیں مدنی قاعدہ درست کرنا ہے، مدنی قاعدے کے بعد آ جائیں گے ہم قرآن پاک پر۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت، 10 رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، 10 نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، اور روایتوں کا مفہوم ہے 10 نامہ اعمال میں سے اس کی برائیاں بھی مٹا دی جاتی ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھتے جائیے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھواتے جائیے، گناہوں کو مٹاتے جائیے اور درجات کو بلند کرواتے جائیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم سبق نمبر 4 کی آخر کی
3 لائنیں پڑھیں گے جو کہ رما پڑھنا ہے۔ سبق نمبر 4 حرکات کی مشق ہے، اس میں حرکات پڑھتے ہیں ہم، رما پڑھتے ہیں، ہجے نہیں کرتے، تو رما کا یہ سبق ہے اور آخر کی 3 لائنیں۔ تو آپ لوگ تیار ہیں؟ تو یہ 3 لائنیں پڑھنی ہیں، میرے ساتھ مل کر اچھے انداز سے پڑھیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے دعا بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سبق کی طرف بڑھتے ہیں، پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھے انداز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا لی لو، لا لی لو، نا نی نو، نا نی نو، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ لا لی لو، لا لی لو، نا نی نو، نا نی نو، را ری رو۔ را ری رو، اچھا، را پر زبر آئے تو را پر ہو جاتا ہے، پیش آئے تو پر ہو جاتا ہے، زیر آئے تو را باریک پڑھتے ہیں۔ دوبارہ پڑھیں گے، را ری رو، را ری رو، جا جی جو، جا جی جو، ماشاءاللہ، شا شی شو، شا شی شو، یا ی یو۔ یا ی یو۔ اچھا پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، بعض بچے جو ہے نا جیم کی ادائیگی اور یا کی ادائیگی وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیم جب پڑھتے ہیں نا تو پڑھتے ہیں چا جی چو، یعنی جیم کے ساتھ چے بھی لگا دیتے ہیں، تو چے مکس کر دیتے ہیں۔ تو چے کو مکس نہیں کرنا، چے عربی میں ہے ہی نہیں۔ جی ہاں، اردو میں چے ہوتا ہے، عربی میں چے نہیں ہوتا، سب مل کر بول رہے ہیں، عربی میں چے نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اردو میں چاچا بھی ہوتا ہے، چاچی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چمچ بھی ہوتا ہے، مگر عربی میں جو ہے نا، عربی زبان میں چے لفظ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بعض بچے بڑے کیا کرتے ہیں، وہ چے کو ملا دیتے ہیں کیونکہ اردو میں ہوتا ہے۔ تو اب عربی زبان جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو جیم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں، جیم کو پڑھتے ہیں جیم، کیا پڑھتے ہیں؟ جی، تو جیم نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ جیم۔ تو جب ہم رواں پڑھیں گے، جا جی جو، جا جی جو، بعض بچے پڑھتے ہیں جا چی جو، یہ جیم اور چھ مکس کر دیتے ہیں، یہ غلطی ہے، اس سے بچنا ہے۔ اچھا اسی طرح یا کی ادائیگی، یا پڑھتے ہیں، یا کی ادائیگی ہے یا ی یو۔ اب بعض بچے پڑھتے ہیں یا جی یو، بچے ہی پڑھتے ہیں، بڑے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا جی یو۔ تو یا جی یو نہیں پڑھنے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، یا اللہ۔ یا اللہ۔ اب دیکھیں ہم نے یہاں پڑھا یا اللہ، یا نہیں پڑھا، تو یا ہے تو یا کو کلیئر کرنا ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو یہاں کیا پڑھا؟ یا۔ تو دیکھیں یا کی ادائیگی جو ہے نا آپ نے درست رکھنی ہے۔ بعض بچے پڑھتے ہیں یا یا، تو یہ یا غلط ہو جائے گا، یا ی یو۔ یا ی یو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ شین کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا، شین بھی جو ہے، اب یہ تینوں اور ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، شین جب ادا کرتے ہیں تو شین میں ایک منہ میں آواز پھیلتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ منہ میں آواز پھیلتی ہے، پھیل جاتی ہے، اس کی خاص صفت ہوتی ہے۔ تو پڑھیں گے شا شی شو، شا شی شو۔ یہ ماشاء اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے یہ سمجھا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ تو آئیے ہم بڑھتے ہیں بچوں کی طرف۔ یہاں موجود ہمارے پیارے پیارے بچے جو ہے سنانے کے لیے تیار ہیں، پھر ان کے درمیان انشاءاللہ ایک مقابلہ بھی ہوگا مخارج کا۔ تو اب یہ سنانے جا رہے ہیں، تو یہ تیار ہیں آپ لوگ؟ جی، یہ لوگ تو تیار ہیں، آپ بھی تیار ہیں؟ آپ بھی تیار ہیں نا سننے کے لیے؟ اچھے انداز سے سنیں گے؟ جب آپ اچھے انداز سے
سننے میں کامیاب ہو جائیں گے. دیکھیں آپ دیکھیں ان کی کیا غلطیاں آ رہی ہیں. اگر آپ نوٹ کریں ان کی یہ غلطی آ رہی ہے تو پھر آپ اس غلطی سے بچنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی غلطی نہیں تھی, میرے اندر وہ غلطی ہے, تو آپ اس کو درست کر لیں اور پھر آپ اور زیادہ اچھے ہو جائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں ہمارے عبید بھائی کی طرف. ٹیم اے سے عبید بھائی تیار ہیں آپ؟ جی. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 4. لا لی لو, نا نی نو, را ری رو, جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو. ماشاء اللہ, ہمارے عبید بھائی نے بہت اچھے انداز سے سبق سنایا. ان کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. آمین. اللہ آپ کو خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین. ماشاء اللہ. جب آپ کو کوئی دعا دے پیارے بچوں تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ آمین. یعنی اے اللہ پاک قبول فرما. آمین یعنی قبول فرما. تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, تو جب کوئی دعا دیتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو دعا دے رہا ہے, تو اب آپ فوراً کہیں آمین. اللہ پاک اسے قبول فرما لے اور ہمارے حق میں اس کے لیے وہ آسانیاں فرما دے, وہ دعا ہمارے حق میں قبول فرما لے, اس کی برکتیں عطا فرمائیں. تو ہمارے ٹیم بی سے تیار ہیں عبد الحادی بھائی, تیار ہیں؟ جی. اچھے انداز سے سنائیں گے؟ جی. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, آپ جب را کو پڑھیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, را تشدید ہوتی ہے, تھوڑا رک کے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ, زبردست. سبق نمبر 4. حرکات کی مشق. حرکات کی مشق. لا لی لو, نا نی نو, را ری رو, جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو. ماشاء اللہ, ہمارے عبد الحادی بھائی کے لیے کہتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, زبردست عبد الحادی بھائی. اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے پیارے پیارے بچے ذیشان اتاری کی طرف. تیار ہیں ذیشان بھائی؟ جی. سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 4. حرکات کی مشق. لا لی لو, نا نی نو, را ری رو, جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو. اچھا, زبر کی حرکت تھوڑی سی ذیشان میں مجھے ایسے محسوس ہو جیسے آپ نے کھینچا ہے, اس کو کھنچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے ہلکی سی, تو کھینچے نہیں اس کو. یا ی یو, زیر اور پیش آپ سے صحیح ادا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ نے پڑھا شا شا شی شو, یعنی زبر والی حرکت تھوڑی لمبی ہو رہی ہے, اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں. شا شی شو, شا شی شو. ماشاء اللہ. اگلا حرف بھی پڑھیں. یا ی یو. کہتے ہیں ذیشان بھائی کے لیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, کوشش کی, درست کر لیا, اس لیے کہتے ہیں من جدہ, وجدہ. جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. ماشاء اللہ. بلال بھائی تیار ہیں؟ جی. بلال بھائی سنائیے اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, بسم اللہ میں سین ہے یا کیا ہے, سا ہے؟ سین. سین کہتا ہے, درست اچھے انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 4. حرکات کی مشق. لا لی لو, نا نی نو, را ری رو, جا جی جو, شا شی شو, یا ی یو. ماشاء اللہ, کہتے ہیں سبحان اللہ. ہمارے بلال بھائی نے بھی بہت اچھے انداز سے سنایا, اور ماشاءاللہ آخری بچے ہیں محمد علی رضا اتاری. تیار ہیں آپ؟ جی. سنا دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 4. حرکات کی مشق. لا. اچھا, یہ حرکات ہے یا حرکات ہے؟ حرکات. حرکات, کاف باری رکھیں. حرکات کی مشق کیا کہیں گے؟ حرکات کی مشق. ابھی بھی کاف تھوڑا موٹا محسوس ہو رہا ہے, دوبارہ. حرکات کی مشق. ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیے. لا لی لو, نا نی نو, را ری رو,
ج جی جو ش شی شو ی ی یو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بہت زبردست اچھے انداز سے پیارے بچوں نے سنایا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوب برکتیں عطا فرمائے آمین اور قرآن پاک پڑھنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں ہمیں اکثر دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو جب پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی کوشش کیا کریں، یہاں موجود بچے بھی اور جو دیکھ رہے ہیں، اے اللہ قرآن پاک پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اے اللہ ہماری زبانوں پر اسے جاری فرما دے، جو حروف ہم سے صحیح ادا نہیں ہوتے اللہ اسے ادا کرنے میں ہماری مدد فرما، اے اللہ ان کو ہم اچھے انداز سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب آپ اچھی دعائیں مانگیں گے نا تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ پاک سے آپ اچھی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اس کے پاک کلام کو درست کرنے کے لیے آپ مطلب اپنے اندر ایک کڑن رکھتے ہیں، تو اللہ پاک ضرور آپ پر فضل فرمائے گا اور آپ کے حروف درست ہوتے چلے جائیں گے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے اور ٹیم بی تیار ہیں؟ جی اچھے انداز سے جی ہو جائے مقابلہ، جی سخت مقابلہ جی یا نرم مقابلہ؟ نرم نرم ہونا چاہیے، سخت نہیں ہونا چاہیے، سخت آرام اچھا آسان ہونا چاہیے، سخت ہونا چاہیے؟ آسان آسان ہونا چاہیے، نہیں کہہ رہے ہیں کہ سخت مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ سخت مقابلہ کریں گے۔ آسان تو پھر آسانی سے تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، ہر کوئی جواب دے، آپ کہیں سخت مقابلہ، جو پوچھیں گے قاری صاحب انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو جواب دیں گے۔ انشاءاللہ عز و جل۔ اگر آپ کی تیاری ہوگی تو آپ ضرور جواب دے پائیں گے۔ تو ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہیں؟ جی اچھا جس کی آواز زیادہ آئے گی نا پھر پتہ چلے گا، دونوں مل کر بولیں گے آج کا مقابلہ جیتے گی، ٹیم اے، آج کا مقابلہ جیتے گی ٹیم اے، ٹیم بی، ٹیم اے کون سی؟ ٹیم اے، بی اے، اے اے بی، 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 ماشاءاللہ اے بی، آوازیں چلیں دونوں کی آ رہی ہیں، اچھی آ رہی ہیں۔ چلیں ابھی ٹیم اے والے جواب دیں گے، آج کا مقابلہ ٹیم اے جیتے گی، آج کا مقابلہ ٹیم اے، جیتے گی، آج کا مقابلہ ٹیم اے، جیتے گی، آج کا مقابلہ ٹیم بی۔ جیتے گی، اچھا وہ تین ہے نا، زیادہ آواز ہے بھائی آپ کی ٹیم بی کی۔ آج کا مقابلہ ٹیم بی، جیتے گی، آج کا مقابلہ ٹیم بی۔ جیتے گی۔ ماشاءاللہ، چلیں دیکھتے ہیں، یہ تو مقابلہ ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ آج کا مقابلہ کون سی ٹیم جیتتی ہے۔ تو پہلا سوال ہوگا ٹیم اے آپ سے، بتائیے بڑا مشکل سوال ہے، لام کا مخرج کیا ہے؟ جی عبید بھائی آپ اس سے سوال بتائیے، انفرادی طور پہ سوال ہوگا، بتائیے۔ زبان کا کنارہ اور کوئی بولے گا نہیں، کسی کی آواز نہیں آئے گی۔ جی زبان کا کنارہ اور ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ اللہ، زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑے، اور پیارے بچے آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا اور 10 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں اور ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں۔ اب ٹیم بی کی طرف بڑھتے ہیں، انفرادی سوال ہوگا اور عبدالہادی سے ہوگا۔ عبدالہادی مائک لے لیجئے۔ جی بتائیے نون کا مخرج کیا ہے؟ یہی تو اس کی خوبصورتی ہے کہ انفرادی سوال ہو، پھر تو مشورہ کر کے بتائیں گے تو پھر بتا جائیں گے، اس لیے آپ انفرادی طور پہ یاد کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ تو ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں اور نہیں بتائیں گے؟ اچھا یہی سوال ہم ٹیم اے آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی ذیشان بھائی سے، ذیشان بھائی بتائیں گے۔ ذیشان بھائی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا؟ نون کا مخرج کوئی اور نہیں بولے گا، کوئی اور نہیں بولے گا، اور اس کا مطلب ہے تالو کی جڑ، اس کا مطلب ہے ٹیم بی نے جواب نہیں دیا۔ نہیں، اگلا سوال ہم پھر آگے بڑھیں گے۔ نون، اچھا چلیں انفرادی طور پہ یہ آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ انفرادی سوال تھا۔ تو یہی سوال ہم کرتے ہیں ٹیم اے سے اجتماعی طور پر، نون کا اجتماعی طور پہ، دونوں آپ مشورہ کر کے بتا سکیں۔ ذیشان بھائی کو بتا دیں مخرج، چلیں مشورہ کر لیں، مشورہ جاری ہے، جلدی کریں ٹائم کم ہے۔ جی اس سوال کے نمبر ملیں گے۔
جی جلدی کیجئے جلدی. زبان کا کنارہ اور عنایت تک کے دانتوں کے کنارے سے ادا ہوتا ہے. چلیں عبید بھائی آپ بتا دیں, آپ بتائیں. آپ بتائیں. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کا کنارہ انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کے کناروں سے, جڑوں سے, دانتوں کی جڑوں سے یعنی مسوڑوں سے. اور آپ کا جواب اللہ بالکل درست ہو گیا. ماشاء اللہ. ٹیم اے کے ہو چکے ہیں 20 پوائنٹس اور ٹیم بی کے کوئی پوائنٹ نہیں ہے. اللہ کوئی بات نہیں. کیا کہتے ہیں, من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ لیتا ہے. اگلا سوال آپ سے ہے. اجتماعی طور پہ مشورہ کر کے جواب دے سکتے ہیں. را کا مخرج کیا ہے؟ جی مشورہ کر لیں. چلیں اگر بلال بھائی اگر ان کو نہیں آ رہا, ذہن میں نہیں آ رہا تو آپ بتا دیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے پکا؟ چلیں آپ بتائیں. زبان کی نوک اور مقابل کے تالوں سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک. اچھا نوک زبان اس میں داخل ہوتی ہے, یہ آپ کی بات صحیح ہے, مگر اس میں ہم زیادہ کہیں گے سرۂ زبان. اور جو ہے نوک زبان, سرے کے اندر نوک زبان ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا سرۂ زبان اور دوسرا کیا ہے؟ مقابل کا تالو. چلیں ابھی آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. 10 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ 10 پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی کے اور 20 پوائنٹ ہے ٹیم اے کے. آگے کون ہے؟ ٹیم اے. جی اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہوگا اور یہ سوال ہوگا انفرادی طور پر. ذیشان بھائی بتائیے, بہت ایزی سوال ہے. خا کا مخرج کیا ہے؟ خا. خا سوچیں, خا ادا کریں. خا خا یہ اچھا چلے یہ بھی بتا دیں تو یہ حلق سے ادا ہوتا ہے, اور آسان کر دیا آپ کے لیے. حلق کا نیچے والا, درمیان والا, اوپر والا کس حصے سے؟ کوئی اور نہیں بتائے گا. عبید بھائی کی آواز نہیں آنی چاہیے, کسی کی بھی آواز نہیں آنی چاہیے. جلدی جی مائک میں بولیں. حلق کے نیچے والے سے. حلق کے نیچے والے حصے سے غلطی ہو گئی ہے. اللہ. جی ٹیم اے سے بتائیں گے. علی رضا بتائیے. حلق کے اوپر والے حصے سے. اللہ سوچ لیں. جی سوچ لیا. حلق کے اوپر والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5 3 ادا ہوتے ہیں. کون کون سے؟ ایک تو خا ادا ہوتا ہے, ایک خا ادا نہیں ہوتا. ابھی تو آپ نے خا کا بتایا تو ہوتا ہے. مائک میں بولیں. 2 ہیں. کون کون سے؟ ایک خا ہے اور دوسرا کون سا ہے؟ ادھر دیکھیں شاید اس کے آپ کو نظر آ جائے کوئی. عین. خا اور عین. عین. خا کے برابر میں کون سا ہے؟ غین. خا کے برابر میں غین ہے اور آپ کو عین کیسے نظر آیا؟ نہیں ماشاءاللہ. جواب ویسے تو ان سے خواب پوچھا گیا تھا, خا کا مخرج پوچھا گیا تھا اور خا کا مخرج علی رضا بھائی نے درست بتا دیا اور ساتھ ساتھ غین بھی بتا دیا. عین نہیں غین ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے 10 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں. جو ٹیم اے نے لینے تھے ٹیم اے آپ کے 10 پوائنٹ ٹیم بی نے لے لیے ہیں. اللہ. پھر ہو گیا مقابلہ برابر 20 پوائنٹ سے. اور اگلا سوال ہوگا ٹیم بی آپ سے, کیونکہ یہ سوال ٹیم اے کا تھا اور ٹیم اے جواب نہیں دے سکی. وہ سوال پوچھا گیا ٹیم بی سے اور وہ جواب دے چکی ہے. اب اگلا سوال ہوگا عبدالہادی بھائی سے. جی انفرادی سوال. اب عبدالہادی بھائی بتائیں گے کیا فا کا مخرج ہے کیا؟ ایزی سوال. کوئی اور نہیں بولے, کوئی اور نہیں. آپ تو اشارہ بھی نہیں کرنا. جی کسی کا اشارہ بھی نہیں آنا چاہیے, صرف عبدالہادی بھائی بتائیں گے. سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں کہاں سے ادا ہوگا. آواز کسی کی نہیں آئے, خاموشی. جی اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. اوپر کے دانتوں کے کناروں سے. آدھا جواب درست ہوا ہے. نچلے دانتوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. نچلے دانتوں کے تر حصے سے. ٹیم اے میں سے بتانا چاہیں اب ذیشان بتانا چاہیں گے؟ بتائیے.
اوپر کے دانت کے کنارے اور نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے. نچلے والے ہونٹ کے تر حصے اور اوپر کے دانتوں کے کنارے سے. جواب درست دے دیا. اللہ. بی کا جواب درست نہیں ہو سکا اور ٹیم اے کے ذیشان بھائی نے جواب درست دے دیا. اور جواب آپ نے دینا تھا. آپ کا سوال کا جواب ٹیم اے نے دیا اور اے کا جواب ٹیم بی نے دیا. اللہ. پھر ٹیم اے آگے نکل گئی. یہ 30 پوائنٹ ہو گئے, ادھر 20 پوائنٹ ہیں. اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہوگا. بتائیے, انفرادی سوال ہوگا. شین کہاں سے ہوتا ہے ادا؟ شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ بلال بھائی بتائیے. عبید بھائی. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے. جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. انفرادی سوال آخری سوال ہوگا بلال بھائی آپ سے. جی بتائیے, یا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یا بھی ادا ہوتا ہے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے اور 30 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. اور آج کا مقابلہ ٹیم اے جیت گئی ہے. ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح کوشش کرتے رہیں, پڑھتے رہیں, دہراتے رہیں, مخارج کو یاد کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. جب آپ کو یہ معلوم ہوگا نا کہ یہ حرف یہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ کو نکالنے میں, اس کی ادائیگی میں آسانی رہے گی. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اسی طرح آپ کوشش کرتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل ایک وقت آئے گا کہ آپ بھی اچھے انداز سے مخارج کے ساتھ, ان کی صفات کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ. چلو سیکھیں قرآن, چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.